ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. محبت چھپنے کی چیز نہیں ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم. ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم. حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. جب آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے جب اسلام کو قبول کر لیا، آپ نے اپنے ایمان کو چھپانے کی خوب کوشش کی، مگر جب آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ بڑی توجہ سے سنتے تھے. آپ کے گھر والوں نے اندازہ کر لیا کہ لگتا ہے یہ اسلام لے آیا دیکھے، مسلمان ہو گیا دیکھے. چونکہ جب آپ علیہ السلام کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تھا تو پھر آپ سے روکا نہیں جاتا تھا. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. محبت چھپنے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ آپ کے چچا نے، جو آپ کی کفالت کرتے تھے، آپ کا دیکھ بھال کرتے تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا، اے عبداللہ کیا تم مسلمان ہو گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو پھر آپ کے سامنے دو آپشن رکھے. پہلا آپشن یہ رکھا کہ یا تو ہمارا گھر چھوڑ کر چلا جا، یا پھر تو محمد کا دامن چھوڑ دے، اسلام جو تو نے اپنایا ہے اس کو چھوڑ دے. تو آپ نے پہلے والے آپشن کو اختیار کیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں. چنانچہ آپ کی خوب پٹائی کی، آپ کو مارا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو مادرزاد ننگا کر دیا گیا. آپ کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اتار لیے گئے، آپ بالکل مادرزاد ننگے. مگر ماں مائی ہوتی ہے، ماں نے آپ کو چھپکے سے اپنی چادر دے دی کہ بیٹا اپنے بدن کو چھپا لینا. آپ نے ایک چادر کے پلو سے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو آپ نے اوڑا اور ایک سے آپ نے بدن کو چھپایا. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے ذوالبجادین، دو چادر والے. کہا گئے اس ذات کے قدمے میں کہ جن کے صدقے، جن کے لیے آپ نے اپنا گھر قربان کر دیا، اپنے کپڑے لتے قربان کر دیے، وہیں پر جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے آپ کی حالت کو دیکھا، آپ سے پوچھا، آپ نے پورا واقعہ بتا دیا. چنانچہ آپ وہی اصحابی جو صفہ صحابہ تھے، تو صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ کرام علم سیکھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، وہیں پر یہ بھی ذوالبجادین صحابی رہنے لگے. ان کے اندر اللہ کی محبت ایسی آئی کہ جب بھی وہ بجد میں آتے تھے تو زور سے اللہ 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 کہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ کیا ہے، یہ کس طرح یہ جو اب اللہ اللہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس طرح زور سے کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق ان پر تھوڑا غصے سے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو منع کر دیا، عمر عبداللہ ذوالبجادین جو اللہ اللہ کہتا ہے وہ محبت ہی میں کہتا ہے، اخلاص ہی کے ساتھ کہتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں گئے. آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ عبداللہ کو بخار آ گیا ہے. آپ علیہ السلام ان کی عادت کے لیے پہنچے تو یہ آپ علیہ السلام کے گود مبارک کے اندر تھے. ان کا سر آپ علیہ السلام کی گود مبارک پہ تھا اور آپ علیہ السلام کی چہرے اقدس پر ان کی نگاہیں جمی ہوئی تھی. سبحان اللہ، اتنی میں ہی ان کی روح پرواز ہوگی، اللہ نے ان کی روح قبض کروا لی، اللہ کو یہ پیارے ہو گئے. کیسی ان کی وفات آئی کہ ان کی نگاہیں نبوت کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان کی تکفین کے لیے، ان کی تدفین کے لیے، ان کے غسل کے لیے آپ نے حکم دیا اور کہا کہ تم عبداللہ کو میری اس چادر کے اندر کفن دینا.
सुभान अल्लाह, क्योंकि कुर्बानी भी बड़ी थी, अपने घर को छोड़ा, कपड़े लत्ते सब उतार लिए गए, आपको मारा भी गया, आपको तकलीफें भी दी गई, तो कुर्बानी चूंकि बड़ी थी, इस कुर्बानी पर सिला भी बड़ा मिल रहा है, नबूवत की चादर के अंदर कफनाया जा रहा है। चुनांचे नमाज जनाजा भी होगी, आपको कफना भी दिया, गुस्ल और नमाज जनाजा सब कुछ हो गई, आपको कब्रिस्तान लाया गया। अब चूंकि इनका तो करीबी कोई है नहीं, मसला तो यही है कि करीबी मैयत को कब्र में उतारे, लेकिन करीबी चूंकि है नहीं, तो आप अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर उतरे और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने भाई को मुझे दो और जरा संभाल के अपने भाई को कब्र में उतारना। आप अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबे किराम से हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को लिया और आपके जिस्म मुबारक को उस मिट्टी के सुपुर्द किया और आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्लाह जुल बजादैन से राजी हो गया हूं, तू भी अब्दुल्लाह जुल बजादैन से राजी हो गया। इस बात पर तो हजरत उमर फारूक भी वजद में आ गए और कहा कि काश इनकी जगह मैं होता, आप अलैहिस्सलाम भी मेरे लिए यही दुआ करते। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी।